عزیزان گرامی، رب تدین نے ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کرو، زکات ادا کرو اور رکوع والوں کے ساتھ میں رکوع ادا کرو۔ نماز قائم کرو، زکات ادا کرو اور رکوع والوں کے ساتھ میں رکوع کرا کرو۔ کہ نماز قائم کرو، نماز کا حکم تمام انسانوں کے لیے دیا گیا، غریبوں کے لیے دیا گیا، امیروں کے لیے دیا گیا، فقراء کے لیے دیا گیا، عزیزوں کے لیے، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، بادشاہوں کے لیے، سب کے لیے یہ حکم دیا گیا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم، وآتوا الزکاۃ، اور زکات کو قائم کرو، زکات ادا کرو۔ اب زکات کا جو حکم دیا گیا وہ امیروں کے لیے دیا گیا، جو امیر ہیں، دولت والے ہیں، جو پیسے والے ہیں، ان کے لیے حکم دیا گیا وہ آتوا الزکاۃ، اور زکات کو ادا کرو۔ اگر کسی کے پاس میں سونا ہے، چاندی ہے اور پیسہ ہے اور اس کے باوجود اس نے اگر زکات نہ ادا کری تو رب العزیز کے یہاں اس کی بہت بڑی فقر ہے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ لوگ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض بیان کرنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص ہے جو مدینے کا انصار ہے، جس کا نام سالباغ ہے، وہ سالباغ نمازیں تو بہت پڑھتے ہیں، وہ سالباغ ایسے نمازی ہیں کہ صبح کو آتے ہیں اور شام تک مسجد میں رہتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ جانے کیا بات ہے پورا دن مسجد میں رہتے ہیں، لیکن جس وقت میں جماعت کے ساتھ میں نماز ہو جاتی ہے اس کے بعد میں دعا آپ کے پیچھے نہیں مانگتے ہیں، دعا تو نماز آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں، فجر آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں، ظہر آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں، عصر آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں، مغرب آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں، عشاء آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں، لیکن فجر میں اور مغرب میں آپ کے پیچھے دعا نہیں مانتے۔ ہمارے نبی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل جب سال آئے تو ان کو میرے پاس میں لے کر آنا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث شریف ہے، یہ مسلم شریف میں لکھا ہے کہ سالبہ جب آپ کے پاس میں لائے گئے، سالبہ کو قریب بٹھا کر ہمارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سالبہ کیا بات ہے، تم فجر میرے پیچھے پڑھتے ہو، ظہر میرے پیچھے پڑھتے ہو، عصر میرے پیچھے پڑھتے ہو، مغرب میرے پیچھے پڑھتے ہو، عشاء میرے پیچھے پڑھتے ہو، کیا بات ہے، تم فجر کی پڑھی، عصر کی پڑھی، سب نمازیں میرے پیچھے پڑھی، لیکن فجر میں اور مغرب میں تم میرے پیچھے دعا کیوں نہیں مانگتے ہو؟ حضرت سالبہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں وقت کم ہوتا ہے، مغرب میں بھی وقت کی تنگی ہوتی ہے، آقا میرے پاس میں ایک چادر ہے اور اسی چادر سے جس سے میں نماز پڑھتا ہوں اور اسی چادر سے میری بیوی نماز پڑھتی ہے، میں نے گھر میں ایک گڈھا کھود رکھا ہے کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میری بیوی اس گڈھے کے اندر رہتی ہے اور جب وہ نماز پڑھتی ہے تو میں گڈھے میں رہتا ہوں، اور جب میں نماز پڑھنے آتا ہوں جب تک وہ گڈھے میں رہتی ہے۔ ایک گڑھا کھود رکھا ہے، اس گڈھے کے اندر جب وہ نماز پڑھتی ہے تو میں موجود رہتا ہوں، اور جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتی ہے وہ چادر اتار کے مجھے دے دیتی ہے اور وہ گڈھے میں چلی جاتی ہے اور میں نماز کے لیے مسجد میں آ جاتا ہوں۔ آقا آج تک کا حال یہ تھا، اسی چادر سے میں نماز پڑھتا، اسی چادر سے میری بیوی نماز پڑھتی، آقا ایک چادر کے علاوہ میرے پاس میں کوئی اور کپڑا موجود نہیں ہے، آقا اس لیے فجر میں اور مغرب میں آپ کے پیچھے دعا نہیں مانگتا ہوں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سال واپس لیجیے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، لیکن صحابہ کرام کو بتانا یہ چاہتے تھے دیکھو میرا سال واپس یہ کتنا محبت رسول کرتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے بے حد محبت کرتا ہے کہ ایک چادر ہو، صرف ایک چادر کے لیے
نکلتی ہے اس وقت گڈھے میں رہتا ہے، اور گڈھے سے جب وہ نماز پڑھ کے نکلتی ہے تب وہ گڈھے سے باہر نکل کر وہی چادر اوڑھ کر پھر مسجد میں آ جاتا ہے۔ آج تک کا سالبہ کا حال یہ تھا، اب سالبہ نے یہ الفاظات کہہ دیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب تک میرا برا حال تھا، اب تک حال یہ تھا کہ میں غریبی میں جی رہا تھا، ایک چادر میں اپنا گزارا کر رہا تھا، آقا اب دعا کر دیجئے کہ میں بیمار و زار ہو جاؤں، آقا میرے لیے دعا کر دیجئے میں مال و زار ہو جاؤں۔ سالبہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں نہیں سالبہ، تمہیں مالدار ہونا اچھا نہیں ہے، تمہارے لیے مال و زار ہونا اچھا نہیں ہے، تم مالدار ہو جاؤ یہ تمہارے لیے بہتر نہ ہوگا۔ حضرت سالبہ کہتے ہیں نہیں آقا میں غریب تھا، اب تک حقیقت نہ معلوم تھی، تب تک تو میں چل رہا تھا، لیکن آقا اب آپ کو حقیقت معلوم ہو گئی ہے، اس کے بعد میں اگر میں غریب رہوں تو دنیا والے یہ کہیں گے محبوب خدا کو معلوم تھا کہ ان کا امتی ان کا صحابی اتنا غریبی میں جی رہا ہے تو وہ کیا مدد نہ کر سکے۔ اس لیے چاہتا ہوں آقا آپ دعا کر دیں تو میری امداد ہو جائے، میرا بیڑا پار ہو جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سالبہ تمہارے لیے مناسب ہوتا کہ میں مال و زاد تمہارے لیے اچھا ہوتا تو میں ضرور دعا کر دیتا، لیکن سالبہ نے ضد کر لی، سالبہ نے ضد کر لی، کہا نہیں آقا میرے لیے تو دعا کرنا ہی ہوگی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو اٹھا دیے، وہ گورے گورے ہاتھ، وہ ید اللہ والے ہاتھ جیسے ہی اٹھے، آپ جیسے ہی آپ نے کہا اللہم ارزق سالبۃ مالی، جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے رب کی طرف سے التجا گئی، دعا قبول ہو گئی، حضرت سالبہ کو ایک قیافل بکری دی گئی، حضرت علی شیر خدا نے ایک بکری عطا کری، وہ بکری لے کر گھر پہ پہنچے، جیسے ہی وہ بکری گھر پہ لے کر پہنچے اللہ اکبر کچھ دن گزرے، کچھ ماہ گزرے، کچھ سال گزرے، بکری سے بکری ہونا شروع ہو گئی، ایک بکری کی کئی ایک بکری ہو گئی، اب حضرت سالبہ کے پاس میں بکریوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، سال گزرتے گئے، سال گزرتے گئے، تعداد بکریوں کی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ حضرت سالبہ کے پاس میں بکریوں کی تعداد اس قدر ہو گئی کہ مدینے کے اندر کوئی حویلی موجود نہیں تھی، کوئی ایسی حویلی نہیں موجود، کوئی ایسا کوئی جگہ موجود نہیں جس میں ان کی بکریاں سما سکے، اتنی بکریاں ہو گئی۔ یہ ہمارے نبی کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ تیرے رزق میں برکت دے، اللہ سالبہ کے رزق میں برکت دے، اتنی بکریوں کی تعداد بڑھی کہ مدینے کی تمام حویلیاں تمام مکانات چھوٹے پڑ گئے، حضرت سالبہ کی بکریاں نہیں رک پائیں، اللہ اکبر۔ سالبہ پھر آگے بڑھے، جب بکریوں کی تعداد بڑھ گئی تو جنگل میں چلے گئے، جنگل بھی اتنا چھوٹا پڑ گیا کہ آپ کی بکریوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ حضرت سالبہ نے اس جنگل سے مدینے کے جنگل سے چھوڑ کر دوسرے جنگل کو بیرون کر دیا۔ حضرت سالبہ دوسرے جنگل میں پہنچ گئے، جب دوسرے جنگل میں پہنچے تو اب تک کا حال یہ تھا کہ آپ کی فجر مسجد میں ہوتی تھی، عصر مسجد میں ہوتی تھی، مغرب مسجد میں ہوتی تھی، عشاء مسجد میں ہوتی تھی، آپ کی پانچوں وقت کی نماز مسجد میں ہوتی تھی اور نماز پڑھ لیتی تھی، اس کے بعد جو وقت ہوتا وہ بھی مسجد میں گزرتا تھا۔ لیکن اب حال یہ ہے کہ مدینے کے جب جنگل میں پہنچے تو حال یہ ہو گیا کہ فجر چھوٹ گئی، جب بکریوں کی تعداد بڑھی اور زیادہ بڑھی تو آپ کی ظہر بھی چھوٹ گئی، جب اور تعداد بڑھی تو آپ کی عصر چھوٹ گئی، جب اور تعداد بڑھی مغرب چھوٹ گئی، اور تعداد بڑھی عشاء چھوٹ گئی، یہاں تک کہ آپ جمعے سے جمعہ آنے لگے، جب جمعے سے جمعہ آنے لگے اور تعداد جب بڑھی تو آپ مدینے کے جنگل سے باہر دوسرے جنگل میں پہنچے، وہاں جا کے آپ نے اب تو یہ حال ہو گیا کہ آپ نے جمعہ بھی ترک کر دیا، آپ نے عید سے عید آنے لگے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ سالبہ کے لیے یہ اچھا نہیں ہے کہ وہ مالدار ہو جائے۔ ابھی تو کہا جاتا ہے ہر آدمی کے لیے یہ اچھا نہیں ہے، یہ دعا ہر آدمی کے لیے نہیں کی جا سکتی ہے کہ ہر آدمی مالدار ہو جائے، کیونکہ رب جانتا ہے اس کی غریبی میں ہی فائدہ ہے۔
جو مالدار ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس جنت کے اندر 40 سال بعد میں بھیجے گا. مالداروں کو غریبوں سے 40 سال بعد میں جنت میں بھیجے گا. امیروں کو بعد میں بھیجے گا, کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے کہ پہلے میں حساب لوں گا, میں بندے سے حساب لوں گا, جوانی کا حساب لوں گا کہ تجھے جوانی دی گئی, تو نے کتنی عبادت کری, تجھے جوانی ملی, تو نے کہاں صرف کی, تجھے دولت ملی, کہاں تو نے خرچ کی, تجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے دولت دی, تو نے کہاں خرچ کی, اس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ سوال کرے گا. حضرت سالمہ رضی اللہ عنہ جب آپ کی بکریوں کی تعداد بڑھتی گئی, یہاں تک کہ عید سے عید آنے لگے, تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بھیجا, اور صحابہ کرام کو جب بھیجا, جب قرآن پاک کی آیت کریمہ نازل ہوئی, تو قرآن پاک کی آیت کریمہ کے مطابق آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سالمہ کے پاس میں اور تمام مدینے کی جتنے بھی امیر تھے سب کے پاس میں بھیجا اور کہہ دیا کہ اے لوگوں, اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے تم اپنے مالوں میں سے اللہ کی راہ میں غریبوں کے لیے, یتیموں کے لیے, مسکینوں کے لیے, فقراؤں کے لیے, بیواؤں کے لیے اپنے مالوں میں سے مال کو اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر دو. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا, تمام کے تمام حاضرین جو تھے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے تھے, بڑے بڑے امیروں کے پاس میں اور دولت والوں کے پاس میں گئے. لوگوں نے سنا جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, جب رب کا فرمان سنا, رب نے فرمان دیا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم اپنے مالوں میں سے بہترین مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. اس وقت میں جب یہ سنا تو تمام کے تمام جتنے بھی امیر تھے, جتنے بھی صحابہ بڑے بڑے دولت والے تھے, سب نے مالوں کو خرچ کرنا شروع کر دیا, غریبوں کے لیے بانٹنا شروع کر دیا, سب نے اپنے اپنے مال کی زکات دینا شروع کر دی. سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زکات کو بھیجا کہ آپ غریبوں میں بانٹ دیں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے سب کے پاس میں سے زکات آئی, سب کے پاس سے زکات آئی. اب صحابہ کرام ان کے پاس بھی گئے جن کا نام سالبہ تھا. اب سالبہ کی بارگاہ میں پہنچے اور جا کر کہنے لگے, اے سالبہ, اللہ نے تمہیں دولت عطا فرمائی ہے, اللہ نے رزق عطا فرمایا ہے, اے سالبہ اس دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو, کیونکہ رب کی طرف سے حکم ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اے سالبہ اپنے مال میں سے کچھ مال اللہ کی راہ میں زکات دے دو. سالبہ کہتے ہیں, سالبہ کا جواب سنیے, سالبہ کا جواب یہ ہوتا ہے کہ میں ٹیکس نہیں دوں گا. جواب یہ دیا میں ٹیکس نہیں دوں گا. اور جب حضرت سالبہ کے لیے صحابی رسول ہے, ذرا ذہن لگانا, ہم جیسوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. صحابی رسول وہ بھی اتنے نمازی کہ لوگ ان کو مسجد کی کبوتری کہتے تھے. حضرت سالبہ نے جواب یہ دیا میں ٹیکس نہیں دوں گا. پھر کچھ جب آیت کریمہ قرآن پاک کی پارے 10 کے اندر ایک آیت کریمہ نازل ہوئی, اس میں فرما دیا گیا کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف سے دولت دی گئی اور اس کے بعد میں اپنے وعدے کو بھول گئے, ان سے اے محبوب کہہ دو کہ اے لوگوں, تمہارے اوپر اللہ بہت سخت عذاب بھیجنے والا ہے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت سالبہ کو جب یہ آیت کریمہ کے بارے میں معلوم ہوا, حضرت سالبہ اپنے مال کا حساب کرتے ہیں اور حساب کرنے کے بعد میں زکات کا مال لے کر آتے ہیں. جیسے ہی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں آقا ابھی کہہ نہیں پاتے ہیں, اس سے پہلے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں افسوس, ہائے افسوس, اے افسوس, اے سالبہ تیرے لیے بڑا افسردہ ہے, بڑا افسوس کی بات ہے. حضرت سالبہ کا جب پیغام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے, حضرت سالبہ کے پاس جب صحابہ پہنچتے ہیں اور آقا کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سالبہ نے انکار کر دیا ہے, سالبہ نے زکات دینے کو انکار کر دیا ہے. اب کچھ دنوں کے بعد جب سالبہ اپنے مال کی زکات لے کر آتے ہیں, حساب و کتاب کر کے لے کر آتے ہیں, جب واپس جب کچھ دنوں کے بعد میں آتے ہیں, آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے سالبہ تیری زکات کو رب نے منظور نہیں کیا, اس لیے تیری زکات کو محمد بھی, تیری
زکات کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، جب سالبہ کی زکات کو اللہ نے قبول نہ کیا، رسول اللہ نے قبول نہ کیا، اور سالبہ اپنے ماتھے کو پیٹتے ہوئے واپس چلے جاتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ اب موقع غنیمت، جب کچھ وقت گزرنے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال انور ہو جاتا ہے، جب آپ دنیا سے جلوہ گر ہو جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری بدن ختم ہو جاتا ہے، اس وقت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنتے ہیں۔ صدیق اکبر کے دور میں حضرت سالبہ پھر آتے ہیں اور آنے کے بعد میں کہتے ہیں اے ابو بکر میری زکات کو قبول کر لو۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اے سالبہ تیری زکات کو جب اللہ نے قبول نہ کیا، وہ آمنہ کے لال نے قبول نہ کیا، وہ عبداللہ کے لقتے جگر نے قبول نہ کیا، وہ محمد عربی کالی زلفوں والے نے قبول نہ کیا، تو یہ صدیق کون ہے جو تیری زکات کو قبول کرے؟ یہ سنا حضرت سالبہ پھر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ پھر عمر فاروق اعظم کے دور میں آتے ہیں، عمر فاروق اعظم بھی یہی جواب دیتے ہیں، تیری زکات کو اے سالبہ، تیری زکات کو اللہ نے قبول نہ کیا، تیری زکات کو محمد عربی نے قبول نہ کیا، تیری زکات کو ابو بکر صدیق نے قبول نہ کیا، یہ عمر کون ہے جو تیری زکات کو قبول کرے؟ اور جب حضرت عثمان ذو النورین کا وقت آتا ہے، حضرت عثمان ذو النورین کے وقت میں جب حضرت عثمان ذو النورین بھی انکار کر دیتے ہیں، اس وقت میں سالبہ اپنے ماتھے کو پیٹتا ہے اور سالبہ اپنے کپڑوں کو نوچ نوچ کے پھاڑ دیتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ پاگل ہو جاتے ہیں، گلی کوچوں میں مارے مارے پھرتے ہیں، جنگل و جنگل دردناک طریقے سے مارے مارے پھرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی جتنی بکریاں تھی، جتنی بھیڑیں تھی، سب کی سب ادھر ادھر نکل گئی اور آپ پاگل ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اسی حالت میں موت ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اسی حالت میں موت ہو جاتی ہے، آپ کا نماز جنازہ بھی نازا ہوتی ہے۔ سوچو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں زکات کا انکار کرنے والے کو اللہ یہ سزا دیتا۔ ایک موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام قارون کو، شاید آپ نہیں جانتے ہیں، قارون کا نام نہ سنا ہو، موسیٰ علیہ السلام کا دور کا زمانہ ہے کہ آپ کے زمانے میں ایک شخص تھا جو بہت کمزور حالت میں رہا کرتا تھا، بہت غریبی کی حالت میں رہا کرتا تھا، بہت پریشان رہتا تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ہاتھ بیان کیا، اے موسیٰ اللہ نبی دینا، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ تو اللہ سے کلام کرتے ہیں، آپ اگر دعا کر دیں گے، آپ اللہ سے کہہ دیں گے تو میرے لیے بھی دولت نصیب میں ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک آیت کریمہ بتائی اور کہا کہ اس آیت کریمہ کو تم ورد میں لا لو، ورد میں لے لو، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں اتنی دولت عطا فرمائے گا تم سنبھال نہ سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو آیت کریمہ بتائی اس نے اس کو عمل میں لے لیا، یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں لکھتا ہے اس کے لیے میں نے اتنی دولت عطا کری کہ جس کے اگر ہزاروں کی باری میں بات کی جائے تو 80,000 کھچروں پہ اس کی چابیاں لگ کر جایا کرتی تھی، 80,000 کھچروں پر، گھڑوں پر چابیاں خزانے کی لد کے جایا کرتی تھی۔ اتنی دولت عطا کری اللہ تعالیٰ نے، اتنی دولت عطا کری، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ اے موسیٰ ہارون سے کہو کہ زکات ادا کرے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور تمام اس وقت کے جو بزرگ تھے ان لوگوں نے جب ہارون سے کہا اے ہارون اللہ نے تجھے دولت عطا کری ہے، اس دولت کو کچھ غریبوں میں بانٹ دیا کر، اللہ کی راہ میں کچھ نکال دیا کر، اس نے جواب کہہ دیا مجھے اللہ نے دولت نہیں دی ہے بلکہ میرے علم نے مجھے دولت عطا کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ الفاظات کہے تو رب کی طرف سے حکم آیا اے موسیٰ اب اس سے کہہ دو اللہ تجھ پر عذاب عطا کرے گا، اللہ تجھ پر عذاب بھیجے گا۔ اور کچھ دنوں کے بعد میں عذاب آیا اور ایسا عذاب آیا، ایسا عذاب آیا اللہ کی بارگاہ سے کہ اس کا اور اس
کی دولت کو، دونوں کو اللہ نے زمین کے اندر دھسا دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت تک وہ دولت دھستی چلی جائے گی زمین کی سطح کے اندر، یعنی دھسایا اور پھر وہ دھستی رہے گی ہمیشہ کے لیے۔ اس دولت کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر غارت کر دیا، قارون کو بھی غارت کر دیا، اس کی دولت کو بھی غارت کر دیا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو دولت عطا کی ہے، اس دولت کو اگر رب کی بارگاہ میں کچھ اگر نکال دیں گے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، یہ جو زکوٰۃ کا سلسلہ ہے وہ بس یوں سمجھ لیجیے کہ جس زکوٰۃ کے بارے میں جس پیسے کے لیے ہمیں اگر جس پیسے سے معلوم ہو جائے یہ پیسہ بیماری لائے گا، اس پیسے کو ہم اپنے پاس نہیں رکھیں گے، اس پیسے کو اپنے پاس میں نہیں رکھیں گے۔ جس سیب کو اگر کھانے سے معلوم پڑ جائے یہ سیب آدھا سڑا ہوا ہے، اس کے اندر کیڑے لگے ہوئے ہیں، اس آدھے سیب کو ہم نہیں کھائیں گے، اچھے کو کھائیں گے، خراب کو نہیں کھائیں گے۔ اسی طریقے سے سمجھ لیجیے جو پیسہ اللہ نے دیا ہے اس میں کچھ حصہ ایسا ہوتا ہے کہ جو غریبوں کا ہوتا ہے۔ اگر وہ دولت والا کھا لیتا ہے، اگر وہ امیر کھا لیتا ہے اور زکوٰۃ نہ دیتا ہے، صدقات نہیں دیتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس صدقہ نہ دینے کی وجہ سے، اس زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے۔ کیسی بیماری؟ عجیب عجیب بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور پورا زمانہ زندگی اس کی ایسی گزر جاتی ہے کہ سوائے دواؤں کے اور تمام دنیا کے احبابات، تمام دنیا کے عجائب میں وہ گرفتار ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے، مولا تبارک تعالیٰ جتنے بھائی یہاں موجود ہیں، اگر ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہو جو دولت والا ہو، یعنی امیر ہو، رزق دیا ہو اللہ تعالیٰ نے اور زکوٰۃ نہ دیتا ہو، تو توبہ کرے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ عرضی لگائے، انشاءاللہ العزیز آج تک میں نے جو کیا ہے مولا تبارک تعالیٰ آج کے بعد میں کبھی نہ کروں گا۔ انشاءاللہ جو میرے حصے میں زکوٰۃ بنے گی اس حصے کی زکوٰۃ کو میں ضرور ادا کروں گا۔ زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ہم لوگوں کو